السلام علیکم، آپ کی اپنی انوشا آپ کے ساتھ اپنی آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپکٹر احمد یار خان کی ایک کرائم سٹوری جس کا نام ہے پر اسرار اور آسیب زدہ مکان۔ اس عورت سے کچھ اور باتیں پوچھ کر اسے الگ کمرے میں بٹھا دیا اور اسلم کو بلایا۔ اس کی گھبراہٹ کا تو یہ حال تھا کہ صاف نظر آ رہا تھا کہ سر سے پاؤں تک کانپ رہا ہے۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور ہونٹ بھی کانپ رہے تھے۔ اگر میں ذرا سی رعبدار آواز میں بولتا تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتا۔ اسے نارمل حالت میں لانے کے لیے میں ہنس پڑا اور اسے کہا، اسلم یار، میں انسان ہوں، تم تو یوں ڈر رہے ہو جیسے میں کوئی جن بھوت ہوں۔ میں نے تمہیں گرفتار تو نہیں کر لیا؟ بیٹھ جاؤ اور ہوش ٹھکانے رکھو۔ مسلمان نوجوان کو اتنا بزدل نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی ایسی ویسی حرکت اگر تم سے ہو بھی گئی ہے تو میں سنبھال لوں گا۔ مجھے سچ سچ بتا دو کہ حمید کو کس نے مارا ہے اور یہ قصہ کیا ہے؟ پتہ نہیں، قرآن میرے سر پر رکھ دو، اللہ کی قسم۔ وہ یکلخت پھٹ پڑا، لیکن فقرہ کوئی بھی پورا نہیں بولتا تھا، ہکلا رہا تھا۔ آرام آرام سے یار، میں تم سے جو پوچھوں اس کا جواب دیتے جاؤ۔ اس لڑکی کے ساتھ تمہیں محبت ہے؟ ہاں جی۔ تمہاری ملاقاتیں اس اجڑے ہوئے مکان میں ہوا کرتی تھی؟ نہیں جی، وہ کبھی کبھی میرے گھر آتی تھی، لیکن اب تم اسے ملنے مکان میں گئے تھے۔ ملاقات نہیں ہوئی تھی، اس نے کہا اور ایک ہی سانس میں بے شمار قسمیں کھا گیا۔ سنو یار، تم تو شاید مرد ہی نہیں ہو، تم سے تو یہ لڑکی دلیر ہے جس نے ہر ایک بات کھل کر بتا دی ہے۔ موٹے کی بیوی نے بھی کچھ نہیں چھپایا، تم خود ہی ساری بات سنا دو۔ اس نے اس کی تصدیق کی کہ لڑکی کے ساتھ اس کی محبت ہے۔ کبھی لمبی ملاقات نہیں ہوئی۔ عامل میر صاحب اس سے پیسے لیتا رہا ہے اور اس کے عوض میر صاحب نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ لڑکی کی شادی اس سے کرا دے گا۔ پیغام رسانی یہ عورت کرتی تھی۔ اسلم اور لڑکی کی ضد پر عورت نے ان کی لمبی ملاقات کا انتظام کیا، جو یہ عورت مجھے تفصیل سے سنا چکی تھی۔ انہوں نے جو وقت مقرر کیا تھا اس وقت اسلم گھر سے نکلا، لیکن کچھ دیر ہو گئی۔ وقت اذان سے ذرا پہلے کا مقرر ہوا تھا، مگر وہ اس وقت اجڑے ہوئے مکان کے دروازے پر پہنچا جب اذان ہو رہی تھی۔ چاندنی بہت شفاف تھی، اسلم نے بتایا۔ میں نے مکان کے دروازے میں ڈرتے ڈرتے قدم رکھا تو اندر سے ایک آدمی دوڑتا ہوا ڈیوڑی میں آیا۔ میں ایک طرف تو ہو گیا، لیکن وہ آدمی تیزی سے میرے قریب آ گیا۔ میں اس سے چھپ نہ سکا، وہ بھی رک گیا۔ چاندنی اس پر پڑ رہی تھی، پہچاننے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی، وہ میر صاحب تھے۔ ان کے ہاتھ میں کوئی لاٹھی یا ڈنڈا یا اس قسم کی کوئی اور چیز تھی؟ میں نے پوچھا۔ وہ یاد کرنے لگا اور بولا، ان کے ہاتھ میں وہی کالا ڈنڈا تھا جو ہر وقت ان کے ہاتھ میں رہتا ہے۔ مجھے یاد آ گیا کہ میں نے جب بھی میر صاحب کو دیکھا یہ خوبصورت ڈنڈا اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ اب تھانے میں بھی یہ ڈنڈا اس کے پاس تھا۔ میں نے ایک کانسٹیبل سے کہا کہ میر صاحب سے ڈنڈا لے آؤ۔ کانسٹیبل ڈنڈا لے آیا۔ میں نے غور سے دیکھا، یہ 1.5-2 انچ موٹا اور گز بھر لمبا ڈنڈا شاہبلوت کی لکڑی کا تھا، خرات پر گول کیا ہوا تھا اور اس پر کالا چمکدار رنگ کیا گیا تھا۔ دونوں سروں پر تقریباً 3-3 انچ لمبی پیتل کی شامیں چڑھی ہوئی تھیں۔ ایک سرے پر سفید رنگ میں یا محمد اور دوسرے سرے پر یا علی لکھا ہوا تھا۔ یہی تھا؟ یہی ہو سکتا ہے، اسلم نے جواب دیا، یہی ڈنڈا ان کے ہاتھ میں رہتا ہے۔ آگے سناؤ۔ مکان کے دروازے پر تمہارا اور میر صاحب کا سامنا ہو گیا تو تمہارے درمیان کوئی بات بھی ہوئی تھی؟ میر صاحب نے مجھے پہچان دیا اور کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اندر نہ جانا۔ چونکہ انہیں میری اور لڑکی کی محبت کا علم تھا، اس لیے میں نے انہیں بتا دیا کہ اسے چھت کی طرف سے اس مکان میں آنا تھا۔ میر صاحب نے کہا، وہ نہیں آئی، میں یہاں جنات کے بلاوے پر آیا تھا، وہ اگر آئی بھی تھی تو جنات نے اسے واپس بھیج دیا ہوگا۔ اس کی فکر نہ کرو، تم جاؤ، اندر نہ جانا۔ میں واپس چلنے لگا تو میر صاحب نے کہا، کسی کو یہ نہ بتانا کہ تم نے مجھے یہاں دیکھا تھا، یہ میرا اور جنات کا راز ہے، فاش کرو گے تو بنے ہوئے کام بگڑ جائیں گے۔ مجھے اب بھی ڈر لگتا ہے کہ میں نے یہ راز آپ کو بتا دیا ہے، معلوم نہیں میرا کیا ہوگا۔ میر صاحب کا اصل راز تھوڑی دیر بعد تمہارے سامنے آ جائے گا۔ نہ اس مکان میں کوئی جن ہے، نہ تمہارے میر صاحب کا کسی جن کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ اس کا پیشہ وہی ہے جو موٹے مرد کی بیوی کا ہے۔ کیا تم مانتے ہو کہ لڑکی پر جن کا قبضہ ہے؟ میر صاحب نے مجھے بتا رکھا ہے کہ انہوں نے لڑکی میں جن داخل
کر دیا ہے اور یہ جن ہماری مراد پوری کر دے گا۔ اس نے جواب دیا۔ تم آگے سناؤ کیا ہوا؟ میں گھر چلا گیا۔ میں موٹے کی بیوی سے پوچھنا چاہتا تھا کہ لڑکی مکان میں گئی تھی یا نہیں اور وہ خیریت سے تو ہے، لیکن اس سے پہلے یہ خبر پھیل گئی کہ حمید کی لاش اجڑے ہوئے مکان میں پڑی ہے۔ پھر پتہ چلا کہ وہ زندہ ہے۔ لوگ ادھر کو دوڑے جا رہے تھے اور میں موٹے کی بیوی کے گھر چلا گیا۔ اس سے پوچھا تو اس نے بتا دیا کہ لڑکی گئی تھی اور جلدی واپس آ گئی تھی۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ تم اسے ملے ہو یا نہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ لڑکی خیریت سے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس مکان میں کوئی واردات ہو گئی ہے، اس لیے کسی سے بات نہ کر بیٹھنا کہ تم وہاں گئے تھے۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میں وہاں گیا تھا اور اندر سے میر صاحب نکل رہے تھے، انہوں نے مجھے اندر جانے سے روک دیا تھا۔ یہ سن کر موٹے کی بیوی نے کچھ کہا تھا؟ اس کے منہ سے نکلا، میر صاحب اندر سے نکلے تھے۔ وہ کچھ حیران ہو گئی، اس کے علاوہ اس نے اور کچھ نہیں کہا۔ میں نے اس سے بھی چند اور باتیں پوچھی اور اسے کانسٹیبلوں کے کمرے میں بٹھا دیا۔ موٹے کی بیوی کو بلایا۔ کیا تم نے میر صاحب کو پہلے بتا دیا تھا کہ اسلم اور لڑکی کی ملاقات فلاں وقت اس مکان میں ہو رہی ہے؟ ایک روز پہلے وہ میرے گھر آئے تھے، اس نے جواب دیا۔ لڑکی اور اسلم کا ذکر چل نکلا۔ میں نے انہیں بتایا کہ ان دونوں کی ضد پر میں نے ان دونوں کی ملاقات کا یہ انتظام کر دیا ہے۔ میر صاحب کے پوچھنے پر میں نے انہیں ملاقات کا وقت بھی بتا دیا تھا۔ جب سب کو پتہ چل گیا کہ حمید مکان میں بے ہوش پڑا ہے تو میر صاحب تم سے ملا تھا؟ کچھ کہا تھا اس نے؟ ملا تھا، گھبرایا ہوا تھا، بار بار کہتا تھا کہ کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے، کسی کو یہ نہ بتانا کہ اسلم اور لڑکی اس مکان میں گئے تھے۔ اسے باہر بھیج کر میں نے میر صاحب کو بلایا اور اپنے سامنے بٹھا لیا۔ اس کا ڈنڈا میرے ہاتھ میں تھا۔ میر صاحب، آپ نے حمید کے سر پر یہ ڈنڈا یا محمد کی طرف سے مارا تھا یا علی کی طرف سے؟ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اداکاری کا تو وہ ماہر تھا۔ بولا، آپ کی باتیں بڑی دلچسپ ہوتی ہیں۔ ڈنڈے کا حمید کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اور وہ ہنس پڑا۔ تم اس مکان میں اس وقت کیا کر رہے تھے؟ کس وقت جناب؟ جب اسلم تمہیں اس مکان کے دروازے پر ملا تھا۔ میں نے رعب سے کہا اور ڈنڈے کا سرا اس کی ٹھوڑی کے نیچے شیرک پر رکھ دی۔ میں نے ڈنڈا زور سے دبایا تو اس کے خراٹے نکلنے لگے۔ سچ بولتے ہو یا نہیں؟ وہ اتنا پیچھے ہٹا کہ کرسی سمیت پیچھے کو گرا۔ اس کی پوزیشن یہ تھی کہ اس کی ٹانگیں اس کے سر کے ساتھ جا لگی تھیں۔ میں اس کی ٹانگوں پر بیٹھ گیا۔ وہ کرسی میں پھنسا ہوا تھا۔ میرے وزن سے اس کی کمر ٹوٹنے لگی تھی۔ وہ درد سے منہ کھول کر چلانے لگا تو میں نے ڈنڈے کا سرا اس کے منہ میں ڈال دیا۔ وہ اگر مشتبہ ہوتا تو شاید میں اس کے ساتھ یہ سلوک نہ کرتا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ ملزم نہیں بلکہ مجرم ہے اور مجھے چکر دے رہا ہے۔ جب سچ بولنے کا ارادہ ہو تو ہاتھ سے اشارہ کر دینا، پھر میں تمہیں عزت سے بٹھا کر سنوں گا۔ وہ بڑی سخت اذیت میں تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ میں اٹھا اور اسے بھی اٹھنے کو کہا۔ وہ بڑی مشکل سے اٹھا۔ تم نے 3 جھوٹ بولے تھے، اب سچ بولو۔ میں اس معمے میں الجھا ہوا تھا کہ حمید ان لوگوں کی جال میں کس طرح آ گیا۔ یہ سب کہہ رہے تھے کہ حمید کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ کیا یہ کوئی الگ واردات تھی؟ اگر میر صاحب اور اس عورت نے مجھے 100% سچ بتا دیا تھا کہ وہ لڑکی کی منگنی توڑوانے اور اس کی شادی اسلم کے ساتھ کرانے کے لیے معاوضے پر ڈرامہ کھیل رہے تھے تو پولیس آفیسر کی حیثیت سے مجھے اس ڈرامے کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میرے پاس رپورٹ حمید کے زخمی ہو کر بے ہوش ہونے کی آئی تھی۔ لڑکی کے باپ نے میر صاحب اور موٹے کی بیوی کے خلاف دھوکہ دہی اور نوسر بازی کی رپورٹ درج نہیں کرائی تھی۔ میں نے محض شک کی بنا پر اس عامل اور دیگر افراد کو گھیر رکھا تھا۔ میرے پاس شک کی وجوہات موجود تھی۔ کھروں نے بتایا تھا کہ لڑکی مکان میں گئی تھی، پھر یہ ثابت ہو رہا تھا کہ میر صاحب بھی وہاں گیا تھا اور اس شخص کا اتنا مضبوط اور وزنی ڈنڈا بھی میرے شک کو پختہ کر رہا تھا۔ میں جب میر صاحب کو دوبارہ اپنے دفتر میں بلا رہا تھا اس وقت میں نے اس ہسپتال کو فون کیا تھا۔ وہاں سے جواب ملا تھا کہ حمید ہوش میں نہیں آیا۔ امید افزا رپورٹ یہ ملی کہ کھوپڑی نہیں ٹوٹی اور دماغ بھی محفوظ ہے۔ چوٹ اتنی شدید ہے کہ ہوش واپس آنے میں 2-3 دن لگ جائیں گے، مگر سول سرجن نے یہ کہہ کر میرے ہوش گم کر دیے کہ یہ خطرہ موجود ہے کہ مجروح کا حافظہ شاید ختم ہو جائے۔ ایسے ہوتا ہے کہ سر پر شدید چوٹ سے پچھلی باتیں اور واقعات بھول جاتے ہیں اور مجروح اپنوں کو بھی نہیں پہچانتا۔ میر صاحب، اب میرے سامنے جنات کا نام نہ لینا۔ تمہاری اصلیت اور تمہارے جھوٹ بے نقاب ہو چکے ہیں۔ مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا، اس نے کہا اور اس کے آنسو نکل آئے۔ میں اس کی حوصلہ افزائی کرنے لگا اور تسلی دینے لگا۔ میں نے اسے یہ نہ کہا کہ سب سے بڑے شیطان تم خود ہو۔ اس نے کہا لڑکی میرے قبضے میں تھی، پھر بھی میں اس کے پیچھے اس مکان میں چلا گیا۔
مجھے اس عورت نے باتوں باتوں میں بتایا کہ اسلم اور لڑکی اس مکان میں جا رہے ہیں، تو میرے دل میں آئی کہ میں اسلم سے پہلے وہاں پہنچ جاؤں اور وہاں لڑکی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاؤں۔ یہ میں آپ کو سچ بتا دوں کہ لڑکی مجھے پیسے دیتی تھی اور اس نے اپنی پسند کی شادی ہو جانے کی صورت میں زیور دینے کا وعدہ بھی کیا تھا، لیکن اس نے میرے ساتھ اپنی عصمت کا سودا نہیں کیا تھا۔ تم نے اس سے اس خواہش کا اظہار کیا تھا؟ 2-3 بار، اس نے جواب دیا۔ اپنے اوپر خود ہی طاری کیے ہوئے دورے کے دوران جب میں کمرے سے سب کو نکال دیا کرتا تھا تو میرا مقصد یہی ہوتا تھا، مگر لڑکی ہر بار مجھے کہتی تھی کہ میر صاحب، میرے جسم اور میری روح کا مالک صرف اسلم ہے۔ ایک بار یہ لڑکی مجھ سے ناراض ہو گئی تھی۔ میں نے اسے ڈرایا کہ میں سب کو بتاؤں گا کہ لڑکی کو کچھ بھی نہیں ہوا اور یہ منگنی تڑوانے کے لیے بہانے کر رہی ہے۔ لڑکی نے بھڑک کر کہا، میں تمہیں سارے شہر کے سامنے ننگا کر دوں گی اور بتاؤں گی کہ یہ شخص نوسر باز اور بدکار ہے۔ موٹے کی بیوی کو بھی اپنے ساتھ ملا لوں گی۔ سچ یہ ہے کہ میں ڈر گیا۔ میں کچھ معاوضہ نقد اس سے لیتا تھا، کچھ اسلم سے۔ جب پتہ چلا کہ لڑکی صبح کی اذان کے وقت اجڑے ہوئے مکان میں جا رہی ہے تو میں نے سوچا کہ یہ سنہری موقع ہے۔ میں اذان سے ذرا پہلے واردات والے مکان میں چلا گیا اور برآمدے میں ایسی جگہ جا کھڑا ہوا جہاں چاندنی نہیں پڑتی تھی۔ میری نظریں اس منڈیر پر لگی ہوئی تھیں جہاں نیم کے درخت کا ٹہن چھت پر گیا ہوا ہے۔ چاندنی میں مجھے لڑکی نظر آئی، وہ ٹہن پر آئی اور درخت سے نیچے اتر آئی۔ وہ دبے پاؤں برآمدے میں چلی گئی۔ ابھی اسلم نہیں آیا تھا۔ میں لڑکی کی طرف چلنے لگا تو میں رک گیا کیونکہ مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے اندھیرے میں چھپ کر دیکھا۔ آنے والا چاندنی میں آیا تو میں نے پہچان لیا، وہ اسلم نہیں حمید تھا۔ میں حیران ہوا کہ حمید یہاں کیوں آیا ہے؟ کیا لڑکی نے اس کے ساتھ بھی یارانہ گانٹھ رکھا ہے؟ مجھے غصہ آ گیا۔ ادھر لڑکی آہستہ آہستہ ادھر ہی آ رہی تھی، ادھر حمید اس کی طرف جا رہا تھا۔ حمید گٹھے ہوئے جسم کا جوان ہے۔ میں حیوانی بلکہ شیطانی جذبات کے جوش اور غلبے میں آ گیا۔ حمید ذرا اور آگے گیا تو میں نے دبے پاؤں پیچھے سے جا کر اس کے سر پر بڑی زور سے ڈنڈا مارا۔ مجھے امید تھی کہ وہ بھاگ جائے گا مگر وہ گر پڑا۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ لڑکی کو پکڑ لوں گا مگر لڑکی نے دیکھ لیا تھا کہ میں نے کیا کیا۔ اس نے مجھے پہچانا نہیں تھا۔ میں حمید کو دیکھنے لگا کہ وہ اٹھے گا اور بھاگے گا، اتنے میں لڑکی دوڑ پڑی۔ پیشتر اس کے کہ میں اس تک پہنچتا وہ درخت پر چڑھ گئی تھی۔ حمید بے ہوش ہو گیا تھا، آذانیں ہو رہی تھیں۔ میرا شیطانی جوش سرد پڑ گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ لوگ جاگنے لگیں گے۔ میں دوڑ کر مکان سے نکلا تو دروازے میں اسلم کھڑا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے جنات نے بلایا تھا۔ اس نے لڑکی کے متعلق پوچھا کہ آئی تھی۔ میں نے کہا کہ تم چلے جاؤ، وہ نہیں آئی تو وہ چلا گیا۔ ذرا غور کریں، کھوجی نے کتنا صحیح بتایا تھا کہ درخت سے اتر کر لڑکی آہستہ آہستہ برآمدے تک گئی اور واپس دوڑتی ہوئی درخت تک پہنچی۔ میر صاحب کا بیان طویل تھا۔ میری جرح اور مزید پوچھ گچھ نے اسے اور زیادہ طویل کر دیا تھا۔ اب اس ڈرامے کا اہم کردار رہ گیا تھا، یہ لڑکی تھی جسے میں نے تھانے بلانا مناسب نہ سمجھا۔ رات کو اس کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ میں نے اس لیے سوچا تھا کہ مسلمان لڑکی کی عزت محفوظ رہے، لیکن میری سوچ بیکار تھی۔ لڑکی کو گواہی دینے کے لیے کئی بار عدالت میں جانا تھا۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ ہمارے معاشرے کی بے معنی پابندیاں کہ اپنی برادری سے باہر شادی نہیں کی جا سکتی اور توہم پرستی اور عاملوں اور ٹونے ٹوٹکوں کی موجودگی آئے دن بھیانک اور شرمناک ڈراموں کو جنم دیتی رہتی ہے، مگر ہم ان غیر اسلامی رسم و رواج سے آزاد ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ رات کو میں پرائیویٹ کپڑوں میں لڑکی کے گھر چلا گیا۔ اس کے باپ کو تسلی دے کر بتایا کہ تفتیش کے سلسلے میں اس کی بیٹی سے کچھ پوچھنے آیا ہوں۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس باپ کی کیا حالت ہوئی جس کی جوان اور پردہ نشین بیٹی ایک واردات میں ملوث تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ اس واردات کے ساتھ اس کی بیٹی کا کیا تعلق ہے۔ میں نے اسے تفصیل سے بتا دیا کہ اس کے گھر میں کیا ناٹک کھیلا جا رہا تھا۔ اسے تسلی دی کہ اب اس کی بیٹی کو دورہ نہیں پڑے گا اور اس کی بیٹی ملزم نہیں۔ وہ میری منت سماجت کرنے لگا کہ میں اس کی بیٹی کو گواہ بھی نہ بناؤں۔ میں نے اس لیے وعدہ کر دیا کہ لڑکی سے بیان لینے آیا تھا، لیکن میں یہ وعدہ پورا نہیں کر سکا تھا۔ لڑکی اہم گواہ تھی۔ لڑکی کو میرے پاس کمرے میں بھیج دیا گیا۔ میں نے اس کے باپ کو وہاں نہ بیٹھنے دیا، لیکن اسے یہ کہا کہ کمرے کے دونوں دروازے کھلے رہنے دے۔ میں لڑکی سے بڑی مشکل سے میں نے بیان لیا۔ وہ پولیس سے ڈرتی تھی، اپنے ماں باپ سے ڈرتی تھی، اپنی بیزتی سے ڈرتی تھی، اور اس کے ڈر کے علاوہ شرم و حجاب بھی تھا جو اسے بولنے نہیں دے رہا تھا۔ تھانے دار تو پتھروں سے بھی باتیں کرا لیا کرتے ہیں۔ اس لڑکی کو میں تھانے بلا لیتا تو وہ 5 منٹ بعد پوری بات سنا دیتی، لیکن جہاں تک ممکن تھا میں ایک مسلمان لڑکی کی عزت کرنا چاہتا تھا۔
لڑکی نے جو بیان دیا وہ میر صاحب کے بیان کی اور موٹے کی بیوی اور اسلم کے بیانات کی تصدیق کرتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں کچھ اختلاف تھا جو میری جرح سے دور ہو گیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میر صاحب اس سے بہت زیادہ معاوضہ مانگتا تھا جو لڑکی نے دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کی شادی اسلم کے ساتھ نہ ہو سکی تو وہ اسلم کے ساتھ گھر سے نکل جائے گی، اگر یہ بھی ممکن نہ ہوا تو خودکشی کر لے گی۔ واردات کے متعلق اس نے بتایا کہ وہ موٹے کی بیوی کے گھر صبح کی آذان سے ذرا پہلے گئی، دروازے کو ہاتھ لگایا تو کواڑ کھل گیا۔ وہ عورت صحن میں انتظار کر رہی تھی۔ کمرے سے اس کے خاوند کے خراٹے سنائی دے رہے تھے۔ لڑکی سیڑھیاں چڑھ گئی اور دبے پاؤں اجڑے ہوئے مکان کی چھت پر گئی۔ مکان کی ہیبت نے اسے بہت ڈرایا، لیکن محبت کا جذبہ غالب آ گیا۔ اس نے ڈر پر اس وجہ سے بھی قابو پا لیا کہ میر صاحب کی اصلیت کو وہ جان گئی تھی۔ میر صاحب کی نوسر بازی نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ اس مکان میں کوئی جن نہیں۔ وہ سلیپر چھت پر اتار کر نیم کے ٹہن پر اوپر کا ٹہن پکڑ کر چلنے لگی۔ اس کا بایاں پاؤں اس نوکیلے ٹکڑے پر پڑا جس سے شاخ کبھی ٹوٹی تھی۔ اوپر جسم کا وزن پڑا تو یہ ٹکڑا اس کے پاؤں میں چلا گیا۔ اس نے پاؤں اوپر کو کھینچا تو ٹکڑا پاؤں سے نکلا۔ درد نے اسے بے حال کر دیا۔ وہ ٹہن پر چلتی گئی۔ موٹے کی بیوی نے اسے بتا دیا تھا کہ تنے سے کس طرح اترنا ہے۔ اترنا مشکل نہیں تھا۔ وہ اتر کر آہستہ آہستہ برآمدے میں گئی۔ صحن میں کوئی آدمی آیا۔ وہ پہچان نہ سکی، یہ جان گئی کہ وہ اسلم نہیں۔ یہ آدمی برآمدے میں آیا۔ اندھیرے سے جانے کون نکلا۔ اس نے پیچھے سے اس آدمی کے سر پر ڈنڈا مارا۔ آدمی گر پڑا۔ میں ڈر کر درخت کی طرف دوڑی اور بہت تیزی سے درخت پر چڑھ کر چھت پر پہنچی۔ سلیپر پہنے اور دبے پاؤں موٹے کے مکان کی سیڑھیاں اتر گئی۔ موٹے کی بیوی کو کچھ نہ بتایا۔ میرا پاؤں زخمی تھا۔ واپس اپنے گھر گئی تو سب سو رہے تھے۔ میں نے ماں کو جگا کر کہا کہ میں ننگے پاؤں صحن میں چلی گئی تھی، یہ کیل پاؤں میں اتر گئی ہے۔ میں نے ثبوت کے طور پر ایک کیل ہاتھ میں لے لی تھی جو مجھے معلوم تھا کہاں رکھی ہے۔ ماں نے ہلدی گھی میں کاٹ دی جو میں نے پاؤں پر باندھ دی۔ ماں کو زخم نہ دکھایا کیونکہ یہ زخم کیل کا نہیں تھا۔ میں نے اس کے بائیں پاؤں کا سلیپر اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس نے یہ سلیپر دھویا نہیں تھا، اس میں جمے ہوئے خون کی موجودگی ضروری تھی۔ یہ بھی سیریالوجسٹ کے پاس بھیجنا اور ایگزبٹ کے طور پر عدالت میں پیش کرنا تھا۔ لڑکی نے جرم کی داستان سنا دی، لیکن یہ ابھی مکمل نہیں تھی۔ اسے صرف حمید مکمل کر سکتا تھا جو 25 میل دور بے ہوش پڑا تھا۔ میں نے یہ فرض کر کے کہ حمید کبھی ہوش میں نہیں آئے گا مقدمہ تیار کرنے کے لیے شہادتیں اکٹھی کرنی شروع کر دی۔ میر صاحب کو میں نے گرفتار کر لیا اور اگلے روز اسے مجسٹریٹ کے پاس اقوالی بیان ریکارڈ کرنے کے لیے لے گیا جہاں ضلع کا اسپتال تھا۔ اسے مجسٹریٹ کے پاس چھوڑ کر اسپتال چلا گیا۔ حمید کو دیکھا۔ ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی کہ کسی وقت حمید ذرا سی آنکھ کھولتا ہے اور فوراً بند کر لیتا ہے۔ میں نے اسے آہستہ سے بلایا، حمید۔ اس نے منہ میری طرف کیا مگر آنکھیں نہ کھول سکا۔ میں نے پوچھا، کچھ افاقہ محسوس کر رہے ہو؟ اس نے سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ وہ افاقہ محسوس کر رہا تھا۔ باہر آ کر ڈاکٹر نے مجھے کہا، دماغ محفوظ ہے، بات سمجھتا ہے، اگر آج ہوش میں آ گیا تو 2 روز بعد بیان دینے کے قابل ہو جائے گا۔ اس کا باپ اور چھوٹا بھائی باہر اداس اور پریشان بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر نے انہیں حمید کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ ہر روز اتنی دور سے اسے دیکھنے آتے تھے۔ میں نے اس کے باپ کو تسلی دی کہ حمید بچ گیا ہے اور تیزی سے ٹھیک ہو رہا ہے۔ اسے یہ بھی بتایا کہ مجرم پکڑا گیا ہے۔ اسے جب مجرم کا نام بتایا تو وہ حیرت زدہ ہو گیا، جیسے سن ہو گیا۔ میر صاحب کا اقبالی بیان قلم بند ہو چکا تھا۔ اسے جوڈیشل حوالات میں بھیج دیا گیا تھا۔ میں اپنے تھانے میں آ گیا۔ دوسرے دن سورج غروب ہو رہا تھا جب مجھے فون پر اطلاع ملی کہ میں اگلے روز بیان لینے کے لیے آ جاؤں۔ میں دوسرے دن پہلی گاڑی سے چلا گیا۔ حمید کو دیکھا، ہوش میں آ چکا تھا لیکن بولنے میں دقت محسوس کرتا تھا۔ ڈاکٹر ساتھ رہا۔ اس کا بیان مختصر تھا جو نصف گھنٹے میں ریکارڈ ہو سکتا تھا، لیکن میں نے یہ بیان 6 گھنٹوں میں ریکارڈ کیا۔ حمید 2 منٹ سے زیادہ بولتا تھا تو اس کا سر دکھنے لگتا تھا۔ آدھے پونے گھنٹے تک وہ خاموش پڑا رہتا، پھر بولنے لگتا تھا۔ اس کا بیان اتنا سا تھا کہ وہ واردات کی رات حسب معمول صبح کی اذان سے پہلے جاگ اٹھا اور ورزش کے لیے اوپر چلا گیا۔ اس کے مکان کی چھت عام مکانوں سے زیادہ اونچی تھی اور یہ مکان اجڑے ہوئے مکان کے تقریباً 7 تھا۔ درمیان میں گلی تھی۔ یہ حمید کے مکان کا پہلو تھا۔ اس نے مالش کے لیے ابھی کپڑے نہیں اتارے تھے۔ اس کی نظر واردات والے مکان پر گئی۔
اس کے ساتھ والے مکان پر اسے ایک عورت جاتی نظر آئی۔ حمید اسے دیکھتا رہا۔ شفاف چاندنی میں اسے عورت اچھی طرح نظر آ رہی تھی، لیکن چہرہ نہیں پہچانا جاتا تھا۔ عورت نیم کے ٹہن پر چڑھی اور غائب ہو گئی۔ حمید کو معلوم تھا کہ اجڑا ہوا یہ مکان بدمعاشی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ وہ خود چال چلن کا صاف تھا۔ اسے یہ شک تھا کہ یہ موٹے کی بیوی ہے اور اس کا آشنا نیچے مکان میں ہوگا۔ یہ شک اسے اس لیے ہوا کہ عورت موٹے کے مکان کی چھت سے آئی تھی۔ یہ عورت نیک نام نہیں تھی، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ اس کے قابل اعتراض مراسم ہیں۔ حمید اس خیال سے اپنی چھت سے اتر کر واردات والے مکان کی طرف چل پڑا کہ اس عورت کو موقع پر پکڑے گا۔ وہ مکان کے اندر چلا گیا۔ اسے عورت نظر آ گئی اور حمید کو دیکھ کر برآمدے میں چلی گئی جہاں چاندنی نہیں پہنچتی تھی۔ وہ اس کی طرف گیا، برآمدے میں داخل ہوا تو پیچھے سے اس کے سر پر کوئی چیز اتنے زور سے لگی کہ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور پھر اسے کوئی ہوش نہ رہا۔ تمہیں معلوم ہے تمہارے سر پر ضرب لگانے والا کون تھا؟ مجھے گزشتہ رات کچھ ہوش آئی ہے۔ ہوش آتی مجھے یاد آیا کہ میں اجڑے ہوئے مکان میں گیا تھا۔ مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ اس مکان میں جن اور چڑیلیں رہتی ہیں، انہوں نے ہی مجھے مارا ہوگا، اور وہ عورت انسان نہیں ہوگی جسے میں نے دیکھا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ کون تھی اور یہ بھی بتایا کہ اس کے سر پر ڈنڈا مارنے والے میر صاحب تھے، تو اسے یقین نہ آیا۔ عدالت میں جب اس نے میر صاحب کو ہتھکڑی میں دیکھا تو اسے یقین آنے لگا، اور جب میر صاحب کو 4 سال سزائے قید بامشقت سنائی گئی تو اسے پورا یقین آ گیا۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔